سے گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. نوح کا زمانہ. فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین. یہ آیت خصوصیت کے ساتھ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا، اس سورے کی آیت مبارکہ تمہارے سامنے میں نے پیش کی ہے. ہم نے نوح کو نجات دے دی. اور کسے نجات دی؟ اصحاب السفینہ، سفینے والے جو تھے، کشتی والے، انہیں نجات دے دی. اصحاب، کشتی میں جو لوگ تھے ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ اصحاب. ہم نے اصحاب سفینہ کو نجات دے دی. بھئی عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اصحاب نوح کو نجات دے دی. ہم نے اصحاب نوح کو نجات دی. بھئی صحابیت کو نجات تو ملے گی، لیکن نبی کے حوالے سے نہیں ملے گی، سفینے کے حوالے سے ملے گی. یہ میسج پہنچ رہا ہے. سورہ عنکبوت، ہم نے جعلناہا آیۃ للعالمین، ہم نے نوح کی کشتی کو پوری کائنات کے لیے اپنی نشانی بنا دیا. اور اسی بات کو سورہ قمر میں 54واں سورہ قرآن مجید کا پروردگار نے ذرا مختلف الفاظ میں استعمال فرمایا. ترکناہا آیتن، ہم نے کشتی نوح کو اپنی نشانی بنا کر چھوڑ دیا. ترکناہا، چھوڑ دیا، رکھ دیا اپنی نشانی بنا کر. فہل من مدکر، ہے کوئی ہمارے اس جملے میں غور کرنے والا؟ ترکناہا آیتن، ہم نے کشتی نوح کو نشانی بنا کر محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا. ہے کوئی ہمارے اس جملے میں غور کرنے والا؟ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے روس کی آثار قدیمہ کی ایک ٹیم کوہ قاف کے پہاڑی کے دامن میں سروے کر رہی تھی. سروے کرتے کرتے، دیکھو ابھی تمہارے سامنے حوالے پیش کروں گا. سروے کرتے کرتے انہیں زمین کے نیچے سے بڑی بڑی لکڑیوں کے تختے ملے، بڑے. وہ انہیں اٹھا کر لائے اور ان پر ریسرچ شروع کی. تو ریسرچ میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تختے اس کشتی کے ہیں جو نوح نے بنائی تھی. یہ تختے یعنی ترشے ہوئے تختے، بڑے بڑے ایک سائز کے، زمین کے نیچے سے دفن نکلے. جب نکلے تو انہوں نے ریسرچ کی. اور یہ طریقہ ہے آثار قدیمہ میں کہ یہ معلوم کرو کہ اس کا سن کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی. تو انہوں نے جب تاریخ ملائی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نوح کے زمانے کی ہے اور یہ تختے نوح کی کشتی کے ہیں. 2 سال گزر گئے. 2 سال گزرنے کے بعد پھر اسی علاقے میں ایک ٹیم گئی مزید تحقیق کے لیے. انہوں نے جب کھدائی کی تو اس کھدائی کے اثر میں نیچے سے، زمین کے نیچے سے ایک بڑا تختہ ملا. وہ تختہ پنجے کی شکل کا تھا اور اس پر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں. وہ لایا گیا ماسکو میں. 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج بھی وہ تختہ ماسکو کے میوزیم میں موجود ہے. آج 7 آدمیوں کی ٹیم معین ہوئی. 7 آدمی اس پر ریسرچ کرنے بیٹھے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. کہ نامعلوم زبان میں لکھا ہوا تھا، کچھ پتا نہیں کہ یہ ہے کیا. یہ ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں میں، دستاویز بنا رہا ہوں. اس دستاویز کو اپنے ذہن میں رکھنا. ان 7 آدمیوں میں 3 تھے پرانی قدیم زبانوں کے محقق، 2 تھے محکمہ آثار قدیمہ روس، اس کے ڈائریکٹر جنرل، 2 بیرون روس دوسرے ملکوں سے ریسرچ اسکالرز بلوائے گئے. اور یہ لوگ بیٹھنے کے بعد 8 مہینے انہوں نے تحقیق کی کہ یہ تختہ کیا ہے اور اس پر لکھا ہوا کیا ہے. تو انہوں نے اپنی رپورٹ لکھی. اس رپورٹ میں لکھا کہ یہ تختہ اسی کشتی کا ہے جس کے تختے پہلے مل چکے ہیں. اور اس پر جو تحریر ہے وہ تحریر سامی زبان میں ہے. یہ وہ زبان تھی جو جناب نوح کے زمانے میں بولی جاتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ روسی زبان میں شائع کیا. روسی زبان میں ترجمہ شائع ہوا. اس کے فوراً بعد مانچسٹر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مسٹر میکس، MAX، مسٹر میکس، انہوں نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انگریزی میں ترجمہ کیا. انگریزی کے ترجمے کے بعد ساری دنیا کی زبانوں میں وہ نشر ہو گیا کہ نوح کی تختی پہ لکھا ہوا کیا تھا. جب ساری دنیا میں نشر ہو گیا تو 20 مارچ
सन 1953 के अखबार अलहुदा में, यह कायरा का डेली पेपर है, न्यूज पेपर, उसमें उसका तर्जुमा अंग्रेजी से छपा गया। पंजे की शक्ल का वो तख्ता था, उंगलियों पर भी जुमले लिखे हुए थे और हथेली पे भी जुमला लिखा हुआ था कि परवरदिगार तू रहीम है, परवरदिगार तू करीम है, परवरदिगार फकत तुझी से मदद चाहता हूं, परवरदिगार मैं तुझे वास्ता देता हूं मोहम्मद का, अली का, फातिमा का, शब्बर का, शब्बीर का, कि इन नामों की बरकत से मुझे नजात दे दे। जा देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसीलिए किया था कि तुम तक ये मैसेज आज पहुंच जाए। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता शब्बर का, वास्ता शब्बीर का, वास्ता फातिमा का, इन नामों की बरकत से नजात दे दे। इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये 5 नाम तेरी निगाह में बहुत बड़े हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये पूरी दुनिया इन्हीं 5 नामों पर कायम है। ये मैसेज तुम्हें मिल रहा है भाई। नाम की अहमियत समझ में आ गई, पंजतन के नाम की अहमियत समझ में आ गई। तो जब पूरी दुनिया मिलकर नामों का मुकाबला न कर सके तो शख्सियतों का क्या खाक मुकाबला करेगी। नूह की बात कर रहा हूं, नूह की। जानते हो नूह को? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कुरान ने कहा सलाम और नूह पर पूरे आलमीन में। कितना बड़ा रसूल है, कितना बड़ा रसूल है। और वो कहता है तुझे वास्ता मोहम्मद के नाम का, अली के नाम का, फातिमा के नाम का, हसन के नाम का, हुसैन के नाम का। हमें बचा ले, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये नाम तेरे नजदीक बहुत काबिल एहतराम है और ये कायनात इन्हीं नामों पर कायम है।